یا وما تقول فی ھذا الرجل، تمہارا رب کون ہے؟ یعنی دین سے متعلق سوال ہوگا، رب سے متعلق، توحید سے متعلق سوال ہوگا، اور رسالت سے متعلق سوال ہوگا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ قبر میں اور فرائض وغیرہ سے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ گناہوں پر عذاب ضرور دیا جائے گا لیکن سوال نہیں ہوگا۔ سوال انہی تین چیزوں سے متعلق ہوگا، بلکہ سنن ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ ان تین چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز سے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ توحید سے متعلق سوال ہوگا، رسالت سے متعلق سوال ہوگا، اور تمہارا منہج دنیا میں کیا رہا، کس طریقے پر تم چلتے رہے ہو، اس سے متعلق سوال ہوگا۔ اسی لیے ساتھیو سنن ابو داؤد میں یہ جو دعا ہے کہ 3 بار کم سے کم صبح شام ضرور پڑھ لینا چاہیے، اگر کوئی شخص اسے پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ وہ کون سی دعا ہے ساتھیو؟ ہاں شیخ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد النبیہ۔ ہر روز صبح اور شام کو 3 بار اس دعا کو ضرور پڑھ لینا چاہیے، اور یہی یاد دلانے کے لیے کہ قبر میں انہی 3 چیزوں سے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہیں۔ اس کے بعد 5واں مرحلہ جو قبر کے اندر ہے وہ قبر کے عذاب کا ہے اور قبر کے نعیم کا ہے۔ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ آج بڑی بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں ہی میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، اور یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے ساتھیو۔ رسول کے دشمنوں نے، ایمان کے دشمنوں نے، آج سے نہیں حدیث کے دشمنوں نے، حدیث کا انکار کرنے والوں نے آج سے سال پہلے، اہل سنت والجماعت کے مخالفین نے آج سے ہزار سال پہلے، ہزار سال پہلے، اس سے ہی پہلے بھی انہوں نے قبر کے عذاب کا انکار کیا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی عقیدے کتاب اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے نا شیخ؟ کوئی بھی عقیدے کتاب اٹھا دیکھ لیں، الشریعہ للآجری اٹھا کے دیکھ لیجئے، الایمان ابن مندہ کی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اور امام تحاوی رحم اللہ کی شرح عقیدہ تحاویہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ کوئی بھی کتاب عقیدے کی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے جو اس زمانے میں لکھی گئی ہے، ان کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ وغیرہ نے 70 صحابہ کرام کا نام ذکر کیا ہے جو قبر کے عذاب سے متعلق احادیث کو جو نقل کرتے ہیں۔ اس لیے قبر سے عذاب سے متعلق احادیث متواتر ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جاتا۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ شخص دین کے اندر ایسی چیز کا انکار کر رہا ہے جو ہر خاص و عام کو معلوم ہے، اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر وہ انسان نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ قبر کے عذاب کی طرف قرآن مجید میں کئی جگہ اشارہ ہے، اور بعض جگہ بالکل صراحت کے ساتھ قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں 3 آیات سے استدلال کرتے ہیں قبر کے عذاب پر۔ 3 آیات سے صحیح بخاری میں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ پہلی آیت سورہ انعام کی ہے، دوسری سورہ توبہ کی ہے، اور تیسری آیت امام بخاری نے جو استدلال کیا ہے وہ سورہ المومن کی ہے۔ سورہ انعام کی آیت کون سی ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ جو اس سے دلچسپی لیتے ہیں، اور بعض علمانی سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ جو اپنے کو دنیاوی تعلیم کے، جنہیں اللہ نے تھوڑی دنیاوی تعلیم دی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا عالم دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی سمجھ کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر قبر کے عذاب کا انکار کرنا چاہتے ہیں، یا کم سے کم دبے الفاظ میں اس کے اوپر اعتراض ضرور کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ساتھیوں میں یہاں پر بلکہ اپنے بعد دوسری تقریروں میں بھی ہم نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھ لیجئے امام شافعی رحمہ اللہ کے تذکرہ میں جب پڑھ رہا تھا تو ان میں ایک بڑی بہترین بات مجھے ملی ہے، اور اہل علم کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جس طریقے سے انسان کی نظر کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا انسان۔ کتنا دیکھے گا؟ 10 کلومیٹر، 15 کلومیٹر، 20، 25، آخر کہیں نہیں کہیں جا کر کے اس کے نظر کی حد ہو جائے، اس سے آگے نہیں دیکھ پائے گا۔ ایک جگہ کھڑے ہو کر کے ساری دنیا تک وہ انسان نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے عقل کی بھی ایک حد ہے، وہ اس حد سے آگے بڑھ کر کے نہیں سوچ سکتا ہے۔
اسی لیے انسان کو یہ ہمیشہ ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو ہماری عقل میں نہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز نہیں بھی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شریعت کوئی ایسی چیز لے کر کے نہیں آئی جو چیز عقلی طور پر محال ہو، البتہ یہ چیز ضرور لے کر کے آئی ہے کہ وہ عقل کو حیران اور پریشان کر دینے والی ہے. آج کا کمپیوٹر دیکھ لیجئے، آپ انٹرنیٹ دیکھ لیجئے، یقیناً عقل کو حیران پریشان کر دینے والی چیز ہے کہ نہیں چیز ہے؟ اتنی چھوٹی سی چیز میں، بلکہ میں بھی بھول گیا اپنی TTG کے اندر چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ جس کے اندر 100 گھنٹے تک آپ ٹیپ کر سکتے ہیں. ذرا سوچئے کتنا اتنا بڑا سا ہے، وہ آپ کی کس عقل میں آنے والا ہے؟ تو اس چیز کو تو آپ مان لیتے ہیں، اور جس چیز کو قرآن اور حدیث بیان کرتا ہے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے 50 بہانے آپ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ جو لوگ دعوت سے متعلق دلچسپی رکھتے ہیں انہیں ان آیات اور احادیث کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ایسے لوگوں کو جواب دے سکیں. دیکھیے پہلی آیت سورہ الانعام میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. امام بخاری نے اسے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے عذاب قبر سے متعلق کہ آپ دیکھیں گے کہ ظالم جب موت کی سختیوں میں ہوں گے وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنا ہاتھ پھیلا کر کے بلا رہے ہوں گے جلدی نکل کر کے آؤ. اب جسم کے اندر ادھر ادھر بھاگنے سے کام نہیں چلے گا، تمہیں نکلنا ہی پڑے گا. اخرجوا انفسکم اليوم، اخرجوا انفسکم، اپنے آپ کو باہر نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب چکھایا جائے گا. کب؟ آج. معلوم یہ ہوا کہ آج کب ہوگی؟ ابھی تمہیں دفن کیا جائے گا، تمہیں ذلت کا عذاب چکھایا جا رہا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت تقریباً صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قبر کا عذاب کیا ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے. دوسری آیت امام بخاری نے جو نقل کی ہے وہ سورہ توبہ کی ہے کہ منافقین سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنعذبہم مرتین، ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، آخرت کے عذاب سے پہلے، جہنم کے عذاب سے پہلے ہم 2 بار عذاب دیں گے. ایک عذاب دنیا کا کہ انہیں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل ہونے کے بعد آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے کہا اے فلان اٹھ جاؤ، اے فلان اٹھ جاؤ، اے فلان کھڑے ہو جاؤ، تم منافق ہو، تم اس مسجد سے نکل جاؤ. انہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب چکھنا پڑا ہے. اسی لیے ایک شخص اپنے منہ کو چھپا کر کے جا رہا تھا، حضرت عمر داخل ہو رہے تھے، کہا تو بھاگا کہاں جا رہا ہے، کہاں بھاگ کے جا رہا ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد کی سنعذبہم مرتین، ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے. ایک عذاب زندگی میں ذلت اور رسوائی کا ہے اور دوسرا عذاب قبر کا ہے، اور سب سے بڑا عذاب کہاں ہوگا؟ جہنم کے اندر ہوگا. تیسری آیت جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے قبر کے عذاب پر وہ سورہ غافر کی ہے، اور یہ آیت بھی تقریباً بالکل واضح اور صریح ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ، فرعون کو اور اس کے جتھے کو، اس کی اولاد کو عذاب کی برائی نے گھیر لیا ہے، ڈھانپ لیا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم ان کے اوپر صبح و شام پیش کی جا رہی ہے. ادخلوا آل فرعون ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو دردناک عذاب چکھاؤ. تو آج جو آگ پیش کی جا رہی ہے ان کے اوپر یہ کیا ہے؟ ارے قبر کا عذاب نہیں ہے کیا؟ انہیں دکھانے کے لیے پیش کی جا رہی ہے؟ نہیں، ان کے اوپر سے گزاری جاتی، انہیں جلایا جاتا ہے، دھمکی دی جاتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد قرآن مجید کی متعدد آیات سے یہ پتہ چلتا ہے قبر کا عذاب برحق ہے. اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، ظاہر بات آپ لوگ بار بار جو پہلے لکھے ہیں بار بار سنتے آئے ہوں گے. صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے. ایک یہودیہ آتی ہے اور حضرت عائشہ نے اسے کچھ کھانے پینے کے لیے دیا تو اس نے کہا کہ اے بیٹی اللہ تجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. اس نے کیا کہا؟ اے بیٹی اللہ تجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں بڑا تعجب ہوا، اللہ کے رسول نے کبھی نہیں بیان فرمایا قبر کے اندر عذاب ہوگا. تھوڑی دیر میں آپ آتے ہیں تو ہمیں اس یہودی عورت کا یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا نعم نعم عذاب القبر حق، ہاں قبر کا عذاب کیا ہے؟ حق ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے قبر کے عذاب کے اوپر بھی ہمارے